बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन किराम, ईद कुर्बान, ईद उल अज़हा की आमद है। दुनिया भर के मुसलमान अल्लाह जल्ल शानहू की रज़ा के लिए और सुन्नत इब्राहीमी को ताज़ा करने के लिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा को अपनाने के लिए कुर्बानियों की तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे माहौल में बाज़ दबी दबी सी आवाज़ें हमें सुनने को मिलती हैं कि कुर्बानी माल का ज़िया है। इसलिए आज हम ये बात करेंगे कि क्या कुर्बानी माल का ज़िया है। इस गुफ्तगू के दौरान हम दो पहलुओं पे बात करेंगे। एक, हम दीनी लिहाज से इस बात का तज्ज़िया करेंगे और दूसरा मुआशी लिहाज से इसका तज्ज़िया करेंगे। दीनी लिहाज से मैं इससे पहले एक वीडियो में काफ़ी तफसील से ये बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसके कुछ पहलुओं पे मैं बात करूँगा और उसके बाद फिर हम मुआशी पहलू उस पे बात करेंगे। नाज़रीन, इस्लाम के निज़ाम मईशत का एक अहम उसूल है कि माल और दौलत, सरमाया सिर्फ माशरे के अमीर तबकात के दरमियान सुकड़ और सिमट कर न रह जाए। इसलिए कि जब दौलत चंद हाथों में मुर्तकज़ होती है तो मुआशी सरगर्मी ख़त्म हो के रह जाती है और लोग तकलीफ़ और मुश्किल में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कई ला यकून दूलतम बैनल अग़निया मिनकुम, यह तुम्हारा सरमाया तुम्हारे सिर्फ मालदार लोगों के दरमियान ही गर्दश न करता रहे। इसलिए इस्लाम ने बहुत सारे ऐसे इक़दामात किए हैं जिसके नतीजे में गर्दश दौलत होती है, दौलत की सर्कुलेशन होती है और वो वसाइल वाले लोगों से जो बाकी तबकात हैं उन तबकात की तरफ मुंतकिल होती है। इस्लाम का जितना माली इबादत का निज़ाम है, वो ज़कात है, वो सदका फ़ितर है, वो कफ़ारात हैं, या इसके अलावा जैसे कुर्बानी है, उसमें ये एक बुनियादी मकसद हम पेश नज़र है शरीयत के कि जो कम वसाइल वाले लोग हैं उन तक भी दौलत की मुंतकिली हो। और कुर्बानी ये काम अहम तरीके से सर अंजाम देती है। मेरे दोस्तों, दीनी हवाले से अगर हम बात करें तो ये ऐसा काम है जिस पर अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी के दिन बंदा आदम की औलाद का कोई अमल अल्लाह ताला को कुर्बानी करने, जानवर का खून बहाने से ज़्यादा महबूब नहीं है। तो जो काम अल्लाह को पसंद हो, जिस काम के नतीजे में बंदे को अल्लाह के यहाँ महबूबियत हासिल हो जाए, मेरे दोस्तों, क्या वो माल का ज़िया होता है? क्या वो वसाइल को ज़ाया करना होता है? हरगिज़ नहीं। आप ये बात भी देखिए कि बंदा मोमिन के पास तो अपना कुछ भी नहीं है, वो तो अपने रब के साथ अपनी जान और माल का सौदा कर चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने मोमिनों की जानों और मालों को जन्नत के बदले में ख़रीद लिया है। तो हम तो अपने रब के साथ किए हुए सौदे के मुताबिक अमल कर रहे हैं। इसलिए यहाँ ज़ाया होने या ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे दोस्तों, आप ये बात भी देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये बात सिखाई कि हम ये बात कहें, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियाँ, मेरी ज़िंदगी और मौत, ये सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, उसकी रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए है। बंदा मोमिन का तो सारे मामलात का मकसूद और मतलूब अल्लाह की रज़ा है। और मैं ये बात अर्ज़ करूँ
کہ بندہ مومن کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے تو اسے بھی گھاٹے کا سودا نہیں سمجھتا، اسے بھی وہ کامیابی سمجھتا ہے۔ اگر وہ جنگ میں غازی بن کے واپس آ جاتا ہے تو بھی سعادت، اور اگر وہ جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے تو بھی ابدی زندگی اسے مل جاتی ہے۔ اس لیے اگر ہم قربانی کو مال کا ضیاع کہیں گے تو یہ بات صرف یہیں تک نہیں رکے گی، بلکہ اور بہت ساری چیزیں، آج زکوٰۃ کی لوگ بات کریں گے، کل کو لوگ صدقہ فطر کی بات کریں گے، کل کو روزے کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو مومن تو فرما بردار ہوتا ہے، مسلم کا معنی یہ فرما بردار، اس کے رب نے اس کو جو حکم دیا ہے بس وہ من و ان اس کی روح کے مطابق اس پر عمل کرتا ہے۔ اس لیے قربانی مال کا ضیاع نہیں ہے، قربانی تو بڑے عظیم مقصد کے پیش نظر دی جاتی ہے۔ میرے دوستو، ذرا مال کے ضیاع کا معاشی پہلو دیکھیے۔ آپ دیکھیں وطن عزیز پاکستان میں کچھ 70% کے قریب جو لوگ ہیں ان کا تعلق دیہات کے ساتھ ہے، اور وہ کسی نہ کسی طرح زراعت کے ساتھ وابستہ ہیں، کھیتی باڑی کے ساتھ یا جانور پالنے لائف سٹاک کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کوئی چارہ اگاتا ہے، کوئی جانور پالتا ہے۔ تو قربانی کے نتیجے میں وہ جو سارا سال محنت کرتے ہیں انہیں اچھے اور بہتر دام اور بہتر قیمت مل جاتی ہے، اور یوں یہ وسائل والے لوگوں کا سرمایہ ان تک بھی منتقل ہوتا ہے، اور سارا سال ان کی گزر بسر اس کے نتیجے میں ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی معاشی سرگرمی ہے۔ پھر ان لوگوں سے مڈل مین بیپاری جو لوگ ہیں وہ جانور خرید لیتے ہیں، وہ جانور وہاں سے خرید کے منڈیوں میں لاتے ہیں، منڈیوں میں بیچتے ہیں۔ شہروں میں آپ دیکھیے وقتی طور پہ بہت سارے لوگ چارہ بیچنے والے لوگ منڈیوں میں، اس کے آس پاس بہت سارے کاروبار اس طرح کے عید کے آس پاس شروع ہو جاتے ہیں، وہ لوگ بھی اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ دور دراز علاقوں سے شہروں میں، اور پھر شہروں سے اپنے گھروں میں، منڈیوں سے اپنے گھروں میں جانور لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن استعمال ہوتی ہے، ٹرانسپورٹ ذرائع آمد و رفت استعمال ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ ان سے وابستہ ہیں انہیں بھی کثیر سرمایہ اس کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ پھر قربانی کرنے والے لوگ یعنی قصاب جو قربانی کرتے ہیں، جو ذبح کرتے ہیں، جو اس کا گوشت بناتے ہیں، اس میں جو کاریگر لوگ ہیں وہ بھی، اور جو اناڑی ہیں وہ بھی، سچی بات ہے بہت بڑی تعداد میں سرمایہ اور وسائل حاصل کرنے میں اس قربانی کی ایکٹیویٹی کے نتیجے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر ہر جو جانور ہے، ہر جانور کے لیے آپ کو کم از کم ایک رسی چاہیے یا ایک سنگل یا سنگلی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ صنعت بھی پروموٹ ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ان دنوں میں چھریوں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جو کاٹنے والے آلات ہیں، ان کی خرید و فروخت بہت بڑھ جاتی ہے۔ یہ ساری قربانی کی برکتیں ہیں۔ پھر قربانی کی کھالیں آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح سے اس سے ہمارے رفاعی ادارے، ہمارے مدارس، ہمارے ہاسپٹل، ہماری ڈسپنسریاں، ہمارے اسکول کالجز اس کے نتیجے میں چلتے ہیں، کہ اگر یہ وسیلہ انہیں دستیاب نہ ہو تو ان کی سروائیول بہت مشکل ہو جائے۔ یہ ساری کی ساری قربانی کی برکات ہیں۔ پھر قربانی کی کھالیں خریدنے والے لوگ، پھر آڑتی، پھر ان کی لیبر، پھر اس کے بعد یہ خرید کر یہ ٹینڈریز جو مالکان جہاں یہ پروسیس کی جاتی ہیں کھالیں، پھر وہاں چلی جاتی ہیں، اور ان کا روزگار بھی ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس سے آگے پھر ہماری جو لیدر انڈسٹری ہے وہاں یہ کھالیں چلی جاتی ہیں، اور وہاں ان کو پروسیس کر کے ویلیو ایڈڈ جو چیزیں ہیں وہاں سے، جیسے جوتے ہیں، جیسے بیگ ہیں، جیسے پرس ہیں، اور کئی قسم کی چیزیں اس سے بنائی جاتی ہیں۔ اور اس انڈسٹری کا کم از کم 40 سے 50% جو ضرورتیں ہیں وہ قربانی کی کھالیں پوری کرتی ہیں۔ میرے دوستو، قربانی کا کیا حصہ ضائع ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے، ہم لاہور شہر کے رہنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ عام لوگ انتڑیاں چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ قربانی کے جانوروں کی وہ لے کے سڑکوں کے کنارے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں سے لوگ ان سے خرید لیتے ہیں، اور پھر انہیں مختلف مقاصد کے لیے وہ اپنی فیکٹریز میں، اپنی انڈسٹریز میں استعمال میں لاتے ہیں۔
قربانی کے جانور کی جو ہڈیاں ہیں آپ دیکھیے وہ بھی استعمال ہوتی ہیں، ان سے بہت سارے فوائد، خاص طور پہ جیلیٹن ان سے بنتی ہے اور کئی مقاصد کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے، نفیس چیزوں کے نفیس دستے بنانے کے لیے، ان کے ہینڈل بنانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، مختلف قسم کے جو آرائشی سامان ہیں، جو شو پیس ہیں، ان کو بنانے کے لیے یہ ہڈیاں استعمال ہوتی ہیں۔ میرے دوستو، ہماری ساری گفتگو کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے کہ قربانی کا کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، بلکہ ہر چیز اس کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ استعمال میں آتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کے میں یہ بات آپ سے عرض کروں، جس قربانی کے نتیجے میں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، جس کے نتیجے میں غریب آدمی کو روزگار مل جائے، غریب آدمی تک وسائل کی منتقلی ہو، ایک کمزور آدمی جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتا وہ گوشت کھانے میں کامیاب ہو جائے، تو ایک غریب کو کھانا کھلانا اور اتنی بڑی کھربوں روپے کی معاشی سرگرمی جس کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے، کیا اس عمل کو یہ کہنا کہ یہ ضیاع ہے اور یہ فضول ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑی نادانی کی بات ہے اور بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی رضا کے لیے قربانیاں کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔